جس کے دل میں نبی کی محبت ہے اسے آگ کے شعلوں پہ لٹایا گیا، جن کے دل میں نبی کی محبت تھی انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا، تب بھی ان کے ایمان کو کوئی لوٹ نہیں پایا۔ جن کے دل میں نبی کی محبت تھی ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، تب بھی انہوں نے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ جن کے دل میں نبی کی محبت تھی انہیں آگ کے گرم گرم شعلوں پہ لٹا دیا گیا، ان کے جسم سے چربی پگھلی اور آگ کو بجھا دیا، لیکن تب بھی انہوں نے جو ہے وہ نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کے، حضرت بلال حبشی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ نبی سے کیسی محبت تھی، نبی سے کیسا عشق تھا، نبی سے کیسی عقیدت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے، اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ حضرت بلال حبشی کو جب امیہ بن خلف مار رہا تھا تو میرے آقا ادھر سے گزر کے جا رہے تھے، آقا اداس ہو گئے، آقا نے دیکھا کہ وہ احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ بلال تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ حضرت بلال حبشی یوں کہتے تھے جس کو شاعر نے اپنی زبان میں کہا ہے، تو ہو کے ترسرو مجھے ایزا ہزار دے، تو ہو کے ترسرو مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت بلال سے نبی کی محبت ان کے سینے میں تھی، جس کو میرے امام نے یوں کہا ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی کو جب امیہ بن خلف مار رہا تھا، میرے آقا اپنے مبارک گھر پہ تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا آج بات کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بلال کو آزاد کرنے کی سوچ رہا ہوں، میرے پاس میں اتنے پیسے ہوں تاکہ میں بلال کو آزاد کر دوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیں، میں بلال کو خرید کے آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بلال کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لو۔ حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، اے امیہ بن خلف مارنا بند کر، بتا کیا غلام بیچے گا؟ کہا ہاں میں بیچ دوں گا۔ کہا کتنے میں بیچے گا؟ اس نے سوچا کہ کتنی قیمت مانگو، جو اس نے قیمت مانگی حضرت ابو بکر صدیق نے قیمت اس کے ہاتھ پہ رکھی، کہا بلال کو مجھے دے دے، اور آپ نے بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے چلنے لگے۔ تب امیہ بن خلف نے زور سے کہا لگا کے کہا، زور سے ہنس کے کہا اے ابو بکر صدیق میں تمہیں بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا، میں تمہیں بہت بڑا تجارت کا ماسٹر مائنڈ سمجھتا تھا، لیکن آج تم خرید و فروخت میں مات کھا گئے۔ کہا کس لیے؟ کہا تم نے یہ غلام بہت مہنگا خرید لیا، میں اس سے اتنا تنگ آ گیا تھا، اگر کم سے کم قیمت میں بھی تم مجھ سے خریدتے تب بھی میں اس غلام کو تمہارے ہاتھ بیچ دیتا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے امیہ بن خلف میں تجھے بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو نے بلال کی بہت سستی قیمت لگائی، اگر بلال کی خریداری کے لیے ابو بکر صدیق کی پوری جائیداد مانگتا تو ابو بکر پوری جائیداد تجھے دے دیتا۔ اس کے مرتبے کو تو کیا جانے، اس کی عظمت کو تو کیا جانے۔ بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے، آقا کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بلال کو لے کر کے آیا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھ کر کے۔ بلال حبشی یوں کہتے ہیں جسے شاعر نے اپنی زبان میں کہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سرزمین کیبل پور، سرزمین کیبل پور، علامہ فرقان رضا منظری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ وہ حضرت بلال ہے
تو جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے کوئی اس کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا، چاہے انہیں آگ کے شعلوں پہ لٹایا جائے تب بھی وہ ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں، چاہے انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے تب بھی وہ ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں، چاہے انہیں آگ کے اندر ڈال دیا جائے تب بھی وہ ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، حضرت عمار ابن یاسر صحابی رسول کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کو آگ میں ڈال دیا تھا کفار مکہ نے جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں۔ جب حضرت عمار ابن یاسر کو ڈال دیا گیا، میرے آقا ادھر سے گزر کے جا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر نے میرے آقا کو پکارا، مدینے والے مصطفیٰ گزر کے جا رہے تھے، دعا کی یا نارو کونی بردو و سلامن علی عمار کما کنتے علی ابراہیم، اے آگ حضرت عمار پر ویسے ہی ٹھنڈی و سلامتی والی ہو جا جیسی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی و سلامتی والی ہو گئی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر آگ کے اندر ہے اور آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے تھے آگ کے اندر، یہ نبی کی محبت ہے جس نے حضرت عمار ابن یاسر کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ میرا ایمان کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گا۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے، یہ میرے نبی کا پیار ہے، میرا ایمان کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ پہلی بات حدیث میں کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری بات حب اہل بیتی، آقا کیا فرماتے؟ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میرے گھر والوں کی محبت ان کو سکھاؤ۔ آقا کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسریہ بھی علی باب الجنت مکتوبہ، جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا کیا لکھا ہوا تھا؟ آقا فرماتے ہیں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور لکھا تھا علی حب اللہ و فاطمۃ خیارۃ اللہ، الحسن والحسین صفۃ اللہ وعلی باغدہم لعنت اللہ۔ میرے آقا فرماتے جنت کے دروازے پہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ علی اللہ کا محبوب ہے، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، حسن اور حسین اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا ہے، فاطمہ کا نام لکھا ہے، حسن کا نام لکھا ہے، امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیبل پور کی سرزمین پہ رہنے والوں، میں مولانا عبد الوکیل کے گھر پہ جاؤں، میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مولانا عبد الوکیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں فہیم اختر صاحب قبلہ کے گھر پہ جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک شاعر اسلام فہیم اختر کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں نقیب اہل سنت کے گھر پہ جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک نقیب اہل سنت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اے کیبل پور میں رہنے والوں، جنت کے دروازے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہے۔ جب تک پنجتن کی اجازت نہیں ہوگی کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی اولاد کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالو۔ بے شک آقا فرماتے حب اہل بیتی
میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ دو باتیں ہو گئیں، تیسری بات سنے وقرات القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ قرآن پڑھنا۔ قرآن اولاد کو اگر نہیں پڑھایا تو یہ اولاد قیامت میں اپنے باپ کو رب کی بارگاہ میں کھینچ کے لائے گی، کہے گی مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا، میرا باپ مجھے پیاسا رکھتا یہ گوارا تھا، میرا باپ مجھے ننگا رکھتا یہ گوارا تھا، اس نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، دینی تعلیم مجھے نہیں سکھائی، آج جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، تنہا نہیں جاؤں گا، اپنے باپ کو ساتھ میں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ پیسہ کس کے لیے جمع کیا جاتا ہے؟ اولاد کے لیے۔ مکان کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ اولاد کے لیے، تاکہ اولاد زندگی سکون سے گزار کے چلی جائے۔ اگر اسے دینی تعلیم نہیں دی، آپ نے اس کو شریعت کے ماحول میں نہیں ڈھالا، تو یہی اولاد جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، کیوں نہ اس حال میں یہ زندگی گزار کے چلے جاؤ کہ یہ اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اولاد کے عمل سے ماں باپ کو اس کا اجر اور اس کی جزا اور اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر اولاد دنیا میں اچھے کام کرتی ہے تو ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے، اولاد دنیا میں برے کام کرتی ہے تو اس کی سزا ماں باپ کو ملتی ہے۔ کیا تعلیم دے کے آئے، کون سے ماحول میں ان کو ڈھال کر کے آئے۔ اس لیے اے میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف ایسا نہیں کہ خود جو ہے وہ اچھے عمل کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، گھر والوں سے نہیں کہا کہ تم بھی نماز پڑھو، گھر والوں سے نہیں کہا تم بھی روزہ رکھو، تو اس کا بھی حساب قیامت میں دینا پڑے گا، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بیوی جو ہے وہ شوہر کے اندر آتی ہے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے اندر آتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، آقا فرماتے تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ باپ ذمہ دار ہے اولاد کا، بڑا بھائی ذمہ دار ہے چھوٹے بھائی بہنوں کا۔ اس لیے اے میرے عزیزو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، جو حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ہے، جو قرآن میں میرے رب نے حکم دیا ہے، ہم ایک گول دائرے کے اندر ہیں، ہم شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، ہم شریعت کے باہر نکلیں گے تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنانا ہے، اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول قائم کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر جو ہے ہمیں دینی ماحول قائم کرنا ہے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ فلمی گانوں کی آواز نہیں آئے، نبی کی نعتوں کی آواز آئے۔ ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، تاکہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ہمارے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ آج کتنے لوگ کمانے والے ہیں، 4-4 5-5 لوگ کما کر کے آتے ہیں، پھر بھی رونا رویا جاتا ہے مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر پیسے سب کما کے لاتے ہیں، پیسہ ادھر آتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے۔ کبھی اس چیز پہ آپ نے غور کیا ہے جو پیسہ محنت سے کمایا جاتا ہے اس پیسے میں تو برکت ہونی چاہیے۔ اے پیارے مسلمانوں، جب بے نمازی کی نظر دروازے پہ پڑ جاتی ہے اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ اس گھر سے برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ صرف نظر پڑ جائے بے نمازی کی، اور سوچو جس گھر میں پوری کی پوری فیملی بے نمازی ہو اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جو صبح کو 8 بجے سو کر کے اٹھے، رات میں 2-2 3-3 بجے تک موبائل چلا کر کے مووی دیکھتا رہے، اور صبح کو 8-9 بجے دن میں سو کر کے اٹھے، اس کے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی
تھی، سوئی نہیں تھی، صرف لیٹ گئی تھی آرام کی غرض سے۔ میرے آقا تشریف لائے، آقا نے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر کے ہلایا، ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ صبح کے وقت میں نہ سویا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے، اس وقت بیٹی روزی بڑھتی ہے، اس وقت نہ سویا کرو۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ تعلیم امت کے لیے پیغام تھا، یہ ہم لوگوں کے لیے پیغام تھا، ورنہ وہ حضرت فاطمہ جو پوری رات اللہ کی عبادت کرے، وہ حضرت فاطمہ جو پورا دن قرآن کی تلاوت کرے، وہ حضرت فاطمہ جن کا کوئی وقت ایسا نہ ہو جو ذکر الہی سے خالی ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہی۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ ہمارے لیے تھا جو صبح کو لیٹ سو کر کے اٹھتے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام تھا۔ کب تک زندگی اس طرح سے گزرتی رہے گی، کب تک زندگی کے لمحات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ اپنے گھروں کا ماحول دینی ماحول بناؤ، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بناؤ۔ آج جس غریب نواز کی محبت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہو، ان کی زندگی کا کبھی آپ نے جائزہ لیا ہے؟ غریب نواز مدرسہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ماں 15 سال کے بعد میں آپ مدرسہ سمرقند پڑھنے چلے گئے، بخارا پڑھنے چلے گئے، بہترین عالم بنے، بہترین جید عالم بنے ہیں۔ آج آپ دیکھ لو جتنے اولیاء کرام ہیں، غوث اعظم کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ مدرسہ پڑھنے بغداد گئے، غریب نواز کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ سمرقند اور بخارا تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ جو اولیاء کرام ہیں وہ پہلے عالم بنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے دین کا کام کرتے ہیں، تب وہ جا کر کے اپنے وقت کے بہترین پیر بن کر کے دنیا والوں کے سامنے آتے ہیں۔ آج وہ قوم کا جاہل پیر جو کہتا ہے کہ شریعت کوئی چیز نہیں ہے، اسے بتاؤ کہ جو پیر ہوتا ہے وہ پہلے عالم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں یہی وجہ ہے کہ جو آج بریلی سے چڑن ہے نا، جو آج جو بریلی سے جو حسد کی بیماری لگ گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ جاہل پیر نہ تو علم حاصل کیا مدرسے میں جا کر کے، نہ تعلیم حاصل کی مدرسے میں جا کر کے، نہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے۔